بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج سورہ رعد اور سورہ ابراہیم اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ الحجر کی آیات تلاوت کی جائیں گی، اور ان جو صورتیں ہیں ان کے بارے میں صرف آپ لوگوں کو ایک تصویر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ایسے موضوع ہیں جن کو بار بار دہرایا، اور عام طور پہ ہم یہ بات واضح طور پر جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتے تو ایک ساتھ پوری قرآن اتار دیتے، اور قرآن کا جو معاملہ ہے وہ قرآن تنزیل بھی ہے اور قرآن کا معاملہ انزلہ کا بھی ہے۔ میننگ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ قرآن ایک ساتھ نازل بھی ہوا ہے اور ترتیب میں بھی نازل ہوا ہے، اور اس کی جو صورت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس پورے کے پورے قرآن کو، انزلہ کا مطلب پورا کا پورا قرآن ایک ساتھ نازل کر دیا گیا لیلۃ القدر میں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آسمان سے پہلے جو بیت العزہ ہے اس میں پورا کا پورا قرآن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل کر دیا۔ وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو کسی نے سوال پوچھا یا کوئی واقعہ پیش آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں سے قرآن کی آیات کو یا صورتوں کو وہاں سے نازل کیا، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ کیا چیز پہلے ہوگی، کیا نہیں ہوگی، کیا بعد میں ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس چیز کا علم ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن پورا نازل کیا تو کتنے ہزار فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے قرآن کو لے کر آئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا تو یہ قرآن اس کے بوجھ سے، اس کی ذمہ داری سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن انسان ہے کہ انسان کو اس کی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار نشانیاں بیان کی تاکہ انسان سمجھ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین جانتا ہے کہ ہر شخص کو کس طرح سے سمجھانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صفات بیان کرتے ہیں سورہ رعد میں کہ کون ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، کون ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اور مومنین کے دلوں کو تسلی دی جاتی ہے، ان کے دلوں کو کمفرٹ دیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں ہی تمہارے لیے اصل سکون ہے۔ اگر آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے تو قرآن میں کہیں بھی آپ کے لیے کوئی جو زندگی کا مقصد خوشی نہیں ہے، زندگی کا مقصد یا لائف کی آبجیکٹو جو ہے وہ کہیں پہ بھی ہیپینس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو کبھی کبھار خوشی چھوٹی سی چیز میں بھی مل سکتی ہے، اور کبھی کبھار اس کی زندگی میں کوئی خوشی بڑی چیز سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی بریانی کی پلیٹ کھا کے بھی خوشی حاصل کر سکتا ہے۔ تو قرآن کا جو مقصد زندگی ہے وہ یہ ہے کہ انسان زندگی میں سکون حاصل کرے۔ انسان کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزاری آ جاتی ہے، جب وہ مشکلات پر صبر کرنے لگتا ہے کہ ہاں ایک دن ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس صبر کا اجر دے گا۔ سائیکالوجی میں اس کو ڈیلینگ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں، کہ میں ایک گناہ سے اپنے آپ کو روک لیتا ہوں، میں کسی کام سے اپنے آپ کو روک لیتا ہوں، اس وقتی طور کی لذت سے اپنے آپ کو روک لیتا ہوں، اس بنا پر کہ مجھے بعد میں اس کی بدلے کہیں زیادہ لذت اور جو ہے انعام ملے گا۔ تو ہم جیسے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا آپ ابھی پہلے ہوم ورک کر لو، پڑھ لو، پھر بعد میں آپ کھیل لینا، ورنہ آپ کھیلو گے اور بعد میں ہوم ورک کرو گے تو نہ آپ کھیل سکو گے صحیح طرح سے، کیونکہ آپ کے دماغ میں پریشانی ہوگی کہ مجھے ہوم ورک بھی کرنا ہے، اور آپ اس وجہ سے نہ صحیح طریقے سے کھیل سکو گے، اور آپ کے لیے تھکن کی وجہ سے پڑھنا بھی جو ہے آسان نہیں ہوگا۔ تو آپ اگر پہلے ایک وہ کام کر لیتے ہیں جو آپ کو ناپسندیدہ ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنی نفس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دن مجھے اس کا اجر دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار قرآن میں یہ بات کہتے ہیں لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ
کہ ان کو جو لوگ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہیں، آج مزاروں پہ جاتے ہیں، اپنی تمنائیں کرتے ہیں. میں ایک دفعہ ٹرکی کی طرف گیا تو ٹرکی میں ایک خاص آیا صوفیہ، بڑا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں تو بولتا ہوں کہ لوگ جایا کریں مین ٹرکی. لوگ بیچ وغیرہ پہ جاتے ہیں، کراچی والوں کو خیر بیچ کا کچھ اتنا کچھ خاص شوق نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، لیکن یہ کہ لوگ خاص طور پہ بیچ وغیرہ پہ جاتے ہیں، آئی لینڈ وغیرہ پہ جاتے ہیں. لیکن اگر لوگ کا موقع ملے کبھی ٹرکی جانے کا تو کیپاڈوشیا یا کیپاڈوکیا دونوں پروننسیشن ہیں، ایسے شہروں میں جا کے دیکھیں، ٹرکی میں جا کے دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تاریخ کی ایسی ایسی چیزیں. تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک پلر ہے آیا صوفیہ کے اندر، آیا صوفیہ جس کو اکثر لوگ حاجیہ صوفیہ کہتے ہیں، اصل میں وہ اسپیلنگ کا ٹرکی زبان میں آیا صوفیہ ہے. اور اس کو جو ہے خاص طور سے اس کو اب مسلمانوں کے انڈر لانے کی ایک مقصد یہ تھا، جو ابھی بیچ میں انٹرنیٹ کے اوپر شور پڑا تھا کہ مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، اس کو میوزیم سے مسجد بنا دیا. اصل میں اس کو مسجد بنانے کا خاص مقصد یہ تھا کہ عیسائی کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک آیا صوفیہ ہمارے قبضے میں ہے، عیسائی کبھی بھی نیچے نہیں ہوں گے، ہاریں گے نہیں. تو سلطان محمد نے اس کو لے لیا، پیسے دے کے دیے اور ان کو چرچ بنا کے دیا کہ یہ مسلمانوں کے انڈر آ جائے، کیونکہ ان کا مین ہیڈ کوارٹرز تھا. آج بھی جائیں تو اس کے دیواروں کے اندر ان کے اپنے پادریوں کی، پریس کی قبریں ہیں. تو خیر میں دیکھا تو گوروں کی لائن لگی ہوئی تھی. اب گورے ہر چیز تو صحیح نہیں کرتے نا، ہمارے پاس ہوتا گورا کر رہا ہے تو صحیح کر رہا ہوگا، تو گورے لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں. دیکھا تو ایک دیوار، ایک پلر ہے، اس کے اندر ایک سوراخ ہے، لوگ اپنے انگوٹے ڈال رہے ہیں، انگوٹے ڈال کے گھما رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں انگوٹے ڈال رہے ہیں، گھما رہے ہیں. تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ دیکھیں یہاں پہ یہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو بھی انگوٹا ڈالتا ہے، انگوٹا ڈال کے گھمائے گا، اگر اس کا انگوٹا گیلا نکلے گا تو اس کی مراد پوری ہو جائے گی. اب پتہ نہیں کوئی پلر کے اندر بیٹھا ہوا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ انگوٹا ڈالے گا، گھمائے گا تو اس کی مراد پوری ہو جائے گی. اور لوگوں نے سکے ڈالے بھی ہوتے ہیں. دیکھیے گورے کے انداز سے کریں گے تو برا نہیں ہوتا. وہاں یہاں پہ مزار پہ جاتے ہیں، تالے باندھتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے جو برگر ہوتے ہیں بولتے ہیں کہ دیکھیں کتنی اچھی برکتیں ہیں. لیکن وہی پیرس میں جائیں گے، وہاں جو برج کے اوپر تالا لگائیں گے، سکہ پھینکیں گے اور محبت کے نام پر وہاں پہ دھاگے باندھیں گے تو بہت کول ہو جاتا ہے، بیکاز ویکیشن ہے. تو یہ عقائد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سے نجات دلواتے ہیں کہ دیکھیے یہ آپ کی دلی سکون تو آپ کو مل جاتا ہوگا شاید، لیکن اس کا کوئی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آپ نے جب تک تالا بندھا ہوا ہے جب تک. تو وہاں پہ بھی ٹرکی میں بڑا بول تھا، تو وہاں پہ بھی وہ سکے ڈالے ہوتے تھے اپنی مرادوں کو پوری کرنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انہی چیزوں سے نجات دی کہ دیکھیے ان لوگوں سے مانگنے کے سے کچھ نہیں ملے گا. وہاں پہ مسجدوں کے ساتھ قبرستان ہیں، لوگ جہاں پہ سجدہ کرتے ہیں وہاں پہ سامنے ہی قبریں ہیں، اور لوگوں نے جو ہے الگ الگ چیزیں بنائی ہوئی ہیں، صحابہ کی قبریں ہیں. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی چیزوں سے نجات دینے کے لیے آئے تھے کہ کوئی شخص، کوئی نبی بھی نہیں تمہاری مرادیں پوری کر سکتا. یہ صرف اور صرف تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، جھکنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہے. انبیاء کی کوئی بھی اہمیت میں کمی نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد لوگ صحابہ ابن عباس کے پاس جو ہے دعا منگوانے کے لیے نہیں جاتے، کیونکہ بارش وغیرہ کے لیے ان سے ہی جو ہے دعا کی درخواست کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقتوں میں واضح طور سے یہ بات کہہ دی کہ بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت کی جگہ بنا دی. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفات میں خاص ہے، اپنی عبادت میں خاص ہے. ہر وہ طریقہ، ہر وہ قیام، ہر وہ سجدہ، ہر وہ طریقہ جو اللہ کے لیے عبادت میں خاص ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا. اگر میں نماز میں قیام کی طرح کھڑا ہوں ہاتھ باندھ کے تو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگا. یہ ہے توحید کہ کوئی بھی ایسا طریقہ جو خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کسی بھی مخلوق کے لیے نہیں ہوگا. قربانی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہوگی. سجدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ کسی اور مخلوق کے سامنے نہیں ہوگا. یہ بات ہمیں سمجھنا ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو ان کی دعائیں بھی نہیں سنتے. یہاں تک کہ اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جب قیامت کے دن ان سے بولا جائے گا تو وہ اپنے آپ کا، اپنے خود برات کا اظہار کریں گے کہ بھائی آپ ہمیں کیوں کر رہے ہیں، میں تو دینے والا ہی نہیں تھا، میری تو یہ مجال ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میری تو یہ مجال ہی نہیں.
اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام سے دعا مانگنے کے لیے کہتے، ان کے مزار پہ جانے کے لیے کہتے، کعبے کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں بنی ہوئی تھیں اس کو مٹانے کے لیے نہیں کہتے۔ ہمارا سر صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی، ہماری جانیں قربان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمارے ماں باپ قربان، لیکن ہم صرف اور صرف اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، اس میں انبیاء کی یا صحابہ کی کوئی توہین کا معاملہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کیوں کی گئی ہے۔ یہ کتاب اس لیے نازل نہیں کی گئی تاکہ آپ خالی ثواب کمائیں، تاکہ آپ اپنی دلہن کے سر پہ رکھ دیں۔ میں جب چھوٹا تھا تو میری والدہ جب بھی اسکول جاتا تھا تو کتاب کی ہوا دلواتی تھی قرآن کی مجھے، وہ جب بھی سوال ہو جاتا تھا میں بھی ہوا حاصل کرتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا شاید میرے آس پاس کوئی فورس فیلڈ آ گئی ہے، کوئی طاقت آ گئی ہے، اور ماں جو ہے وہ ہوا دیتی تھی قرآن کی، اور بعد میں ہم لوگ باری باری جو بھائی بہن تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو چوم کے چلے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس لیے نہیں اتری کہ آپ اس کو گلے میں لٹکا کے بیٹھیں۔ اگر آپ نے گلے میں لٹکانا ہے آپ USB میں پورا قرآن لے کے پھرنے۔ قرآن اترا ہے سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسمانی حفاظت کے علاوہ سب سے بڑی چیز روحانی حفاظت، جسمانی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کریں گے آپ کے۔ مصیبت عربی زبان میں یہ ہے کہ آپ نے ایک تیر کا نشانہ لگایا اور اس تیر کا نشانہ لگایا اور اس نشانے کی طرف ہی جانا تھا، مصیبت آپ کے پاس آنی تھی، یا تو آپ کے گناہوں کا معاملہ تھا یا اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات بلند کرنے تھے اور آپ کو آزمانا تھا۔ تو یہ یاد رکھیے، لوگ دنیا میں قرآن کو بھی حاصل کرتے ہیں صرف دنیا کے لیے۔ قرآن اترا ہے ہدایت کے لیے۔ ہمارا دین صرف 3 موقعوں پہ رہ گیا ہے، یا تو جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کے لیے اذان کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، یا تو کوئی شادی ہو رہی ہوتی ہے، یا تو کسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کتاب کو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تو قرآن کو اس مخمل کے کپڑے سے نکالیے، اس کو صرف اپنے گھر میں حفاظت کے علاوہ، گاڑی میں حفاظت کے علاوہ نکالیے۔ یہ ہدایت کے لیے اترا ہے، یہ ہدایت کے لیے ہے، انسان کو اصل نجات مخلوق کی غلامی سے ہٹا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غلامی پہ لے کے آنا ہے۔ اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کیوں بھیجتے ہیں، اور کفار کو اس بات کی دھمکی دی گئی کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کی تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو پہلی قوموں کا ہوا۔ شیطان کس طرح سے آپ کو اور مجھ کو دھوکے میں ڈالتا ہے، ایک شیخ نے بہت بڑی بات کہی اور بہت گہری بات ہے، امید ہے کہ میں آپ تک ٹرانسفر کر پاؤں۔ اگر رمضان میں بھی انسان کو دیکھیے کہ کوئی شخص برائی سے نہیں روکتا، وہ پھر بھی اپنی برائیوں میں لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے شیطان سے زیادہ شر والا ہے، کیونکہ اس کے شیطان کو، اس کے قرین کو جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ایک شیطان ہو گیا ہے۔ کہ شیطان، اس لیے قرآن میں سورہ قاف میں نا کہ قال قرینہ، کہ اس کا قرین کہے گا کہ میں نے اس کو نہیں گمراہ کیا، یہ تو خود گمراہ تھا، تو مجھے اپنے گناہوں کا جو ہے الزام نہ دو۔ وہ اپنے آپ کو بری کر دے گا اور اللہ تعالیٰ کریں گے خاموش ہو دونوں کے دونوں جہنم میں چلے جاؤ۔ تو اس دن دونوں ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوں گے، اور اسی طرح سے لوگوں کی ناشکری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ ہماری سب سے بڑی ناشکری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دی ہیں، ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور لوگوں نے زندگیاں گزار دی اس ہدایت کو ڈھونڈنے کے لیے، اور ہم اس کی ناشکری کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ ان کی اولادوں کو اور ان کی اولادوں میں سے جو نبی بھیجے وہ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بار بار یہ بات بتاتے ہیں، سورہ ابراہیم میں بھی یہ بات بتائی، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، کہ شیطان خود اس دن کہے گا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، میں نے جو تم سے وعدہ کیا میں نے اس کی خلاف ورزی کی، میں نے تمہیں سے سچا وعدہ نہیں کیا۔ تو شیطان کے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میرا کوئی ایسا وہ نہیں ہے، میں نے تمہیں بلایا تم نے میری پکار کو سنا، اسی لیے فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے مت الزام ٹھہراؤ، اپنے آپ کو بلیم کرو، اپنا سر مارو، تم خود گنہگار ہو، اسی لیے میں نہ تمہارے پہ قابو رکھتا تھا نہ تم مجھ پہ قابو رکھتے تھے، تم صرف اور صرف اپنے گناہ کے ذمہ دار ہو۔ اس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر کوئی اپنی اولاد، بیوی، بچوں سے دور بھاگے گا، ہر کوئی جو ہے شیطان سے دور بھاگے گا، اپنے قرین سے دور بھاگے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے،
اس کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے جو اس کو برائی کی طرف بلاتا ہے۔ اسی لیے آپ کے ساتھ بھی ایک قرین ہے، اس کو جو ہے اس کی بات کو مت سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا ہاں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری مدد کی ہے، اس کو مسلمان کر دیا ہے، اب وہ صرف اور صرف خیر کی طرف بلاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا، قرآن کی حفاظت کرنا مقصود تھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ آپ دنیا میں آپ ظلم دیکھتے ہیں، آپ دھوکے دیکھتے ہیں، غم دیکھتے ہیں، پریشانیاں دیکھتے ہیں، اور ظالموں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ظلم میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات یاد دلاتے ہیں کہ نہ ایسا گمان کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غافل ہے ان لوگوں سے جو ظلم کرتے ہیں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اس دن کے لیے جس دن آنکھیں جو ہیں بالکل ہی انسان کی جو ہے بالکل جو ہے اردو میں جو ورڈ ہے وہ مجھے نہیں آ رہا، لیکن بیسکلی انسان کی جو آنکھیں بالکل اوپر کی طرح چلے جائیں گی، بیکاز اس کو جو آسمان پھٹ کے فرشتے نظر آ رہے ہوں گے اور اس کو اپنے اعمال نظر آ رہے ہوں گے، اس دن کوئی بھاگنے کا وقت نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی ایک آیت انسان کے لیے تسلی کے لیے کافی ہو کہ تمہارا رب بھولتا نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب یاد رکھا ہوا ہے، اللہ نے ایک دن بنایا ہوا ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو دنیا میں ظلم کیوں ہے، برائی کیوں ہے، اس طرح کی ناانصافیاں کیوں ہیں؟ یہ ناانصافیاں اور ظلم انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہو گیا زمین میں اور سمندر میں انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ کوئی انڈین مووی نہیں ہے کہ کہیں پہ کوئی عمل ہوا تو گھنٹیاں بجیں اور خدا نے جو ہے انٹرفیئر کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے دنیا میں کتنا ظلم ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دن بنایا ہوا ہے۔ جس طرح سے ہم بچوں کا امتحان لیتے ہیں اور امتحان لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بیچ میں انٹرفیئر نہیں کرتے۔ اگر بچہ امتحان مشکل پاتا ہے وہ اس کے لیے ایک سیکھنے کا ذریعہ ہے، ایک چیز سے دوسری طرف جانے کا ذریعہ ہے۔ اگر ٹیچر انٹرفیئر کرنا شروع کر دے، مداخلت کر دے، تو اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دن بنایا ہوا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، جو سمجھ رہا ہے کہ میں ظلم سے نکل رہا ہوں، چاہے وہ کسی چھوٹی بچی کے ساتھ ہے، کسی غریب کے ساتھ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دن بنایا ہوا ہے، ان سب کو ان کا اجر دے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ظلم کو بھولتا نہیں، نہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ سورہ حجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو وارننگ دیتے ہیں جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو میسج کو انکار کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ معاملات بتاتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، کہ جو متقین ہیں، اللہ کے تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، وہ باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، اور ان سے بولا جائے گا کہ ادخلوہا بالسلام آمینین، داخل ہو جاؤ سلامتی میں اور امن میں، اب تمہارے لیے کوئی بھی پریشانی کا باعث نہیں۔ وَنَازَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، کہ ان کے دلوں سے وہ نفرتیں نکال دی جائیں گی۔ آج بھائی بھائی میں، بھائی بہن میں، بہن بہن میں، مسلمانوں میں آپس میں دل خراب ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سے وہ غل نکال دیں گے، وہ ٹیڑھا پن نکال دیں گے، اور اس میں ایسا ہوگا جیسا ان کا ایک ہی دل ہے، اور وہ اخوان علی سرر متقابلین، آرام سے صوفوں میں ٹیک لگے ہوئے تکیوں پہ بیٹھے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ ان سے نکالے جائیں گے، نہ ان کو کوئی تکلیف چھوئے گی، تو وہ بالکل آرام کی زندگی میں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے لیے آرام ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو ایک خوشخبری دیں گے کہ آج تم ادھر سے کبھی بھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ آج آپ کروڑوں روپے دیتے ہیں، ڈی ایچ اے میں ہوتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ کھڑکی سے سمندر نظر آ رہا ہوتا ہے اور نلکے میں پانی نہیں آ رہا ہوتا، تو آپ کے لیے جو ہے چاہے آپ کتنے کروڑ روپے دے رہے ہو، آپ کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جنت میں یہ ہوگا کہ کبھی پانی ختم نہیں ہوگا، کھانا پینا ختم نہیں ہوگا، لذتیں ختم نہیں ہوں گی تمہارے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ کہف میں صرف ایک الفاظ میں بتاتے ہیں ماکثین فیہ ابدا، آپ مہنگے سے مہنگا گھر بناتے ہیں، اچھی ماربل لگاتے ہیں، فرش پہ ہر چیزیں لگاتے ہیں، اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں، آپ لوگوں کو جا کے اپنے گھر کا باتھ روم بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، دیکھیے یہ میں نے باہر سے کموڈ منگوایا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ ایک وقت آئے گا 6 مہینے بعد وہ آپ کی نظروں میں پھیکی پڑنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ ماکثین فیہ ابدا، کہ وہ کبھی بھی اس میں ان کا دل بور نہیں ہوگا، میننگ ان کی لذت، ان کی ایکسائٹمنٹ جنت میں بڑھتی چلی جائے گی، ان کو دیا جائے گا، دیا جائے گا، دیا جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ایک ہی الفاظ میں ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ جنت کی مثال ہے کہ تم کبھی بھی ادھر تمہارا دل جو ہے اکتائے گا نہیں کہ یہ کھانا ہے،
اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا رہے گا، یہ مزید مزید بڑھتا رہے گا، جہنمیوں کے لیے بھی مزید مزید بڑھتا رہے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آگے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ دیکھیں کون کس تکلیف سے گزر رہا ہے، کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اللہ تعالیٰ کے راستے پر اگر آپ پردہ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین پر اگر آپ بھائی چلتے ہیں، تو لوگوں کی تانوں کو مت زیادہ ٹینشن دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، بڑائی بیان کریں، اور وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جب تک آپ کو موت نہ آ جائے، جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہ کر لیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، مشکلات سے گزرتے۔ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے، نہ اس چیلنج سے گزرتا ہے، اس مشکلات سے گزرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی پاکیزگی بیان کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، اور سجدے کرنے والوں میں ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ جاتی۔ پھر سورہ نحل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ چیزیں بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پہ توحید کے بارے میں بیان کرتے ہیں، مشرکین کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ قرآن کا معاملہ ایسا ہے کہ کچھ چیزیں مجھے وقت کی کمی کی وجہ سے ذرا جلدی سے گزرنا پڑتا ہے، میں امپورٹنٹ چیزیں ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرتا ہوں، اور یہ حق ادا کرنا نہیں ہے، اور یہ قرآن کو سمجھانے کا ایک بہترین طریقہ نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم یاد دہانی دیتے ہیں ان چیزوں کی جتنا ہم ایک لمیٹڈ ٹائم میں آپ کو دے سکیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن ساری زندگی لگ جائے گا، قرآن ساری زندگی لگے گا، کہ آپ کو پھر بھی پڑھنے کے بعد لگے گا کہ زیادہ کافی نہیں ہے۔ قرآن کا اصل معاملہ یہی ہے، کوئی بھی اس دین کے اوپر جو ہے قادر نہیں ہوگا کہ پوری دین کو سیکھ لے، پورے دین کے اوپر اس کو عبور حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا دین ایسا ہی ہے کہ جتنا قرآن کو پڑھے گا، قرآن اس کی لذت کو بڑھاتا رہے گا، سکون کو بڑھاتا رہے گا، اس کے دل کے سکون کو بڑھاتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ۔ اللہ تعالیٰ مثال کھول کے ہمیں بیان کرتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس جو ہے ایک غلام ہو، وہ ایک ہی غلام کے پاس ہے، کچھ کے پاس جو ہے غلام ہے، خیر وہ اس آیت کی بات نہیں، لیکن میں آپ کو مثال بیان کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کیا کہ بہت سارے مالک ہیں اس ایک غلام کے، اور ایک کا ایک ہی مالک ہے۔ کیا وہ بہتر ہے جس کے بہت سارے مالک ہیں، یا وہ بہتر ہے جس کا ایک مالک ہو؟ کیونکہ وہ بہت سارے مالک میں بٹ کے رہ جائے گا، فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، لیکن وہ جس کا ایک ہی مالک ہے وہ اسی کی طرف ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے، وہ جس کا ایک رب ہے اور جس نے بہت سارے الہ بنائے ہوئے ہیں، کیا وہ بہتر ہے جس کا ایک رب ہے یا جس نے بہت سارے جھوٹے معبود بنائے ہوئے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری بہتری چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس میں آپ کا اور میرا فائدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے ہدایت کا دروازہ کھولے رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کی توفیق دے جو ہمارے لیے جنت الفردوس میں جانے میں آسانی کر دے، اور ہمیں وہ یقین عطا کرے جو ہمیں دنیا کی مشکلات کو آسان کر دے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، یا اللہ اس دنیا کو ہمارے لیے فکر کا ذریعہ نہ بنانا، سب سے بڑی فکر کا ذریعہ نہ بنانا، اور ہمارے لیے علم کی جو بیس ہے اس کا ذریعہ نہ بنانا۔ یا اللہ اس دنیا کی پریشانیوں کا ہمارے لیے ایسا گمراہی کا ذریعہ نہ بنا کہ ہم اس گمراہی کی وجہ سے تیرے راستے سے دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے بیچ میں اتنا فرق کر دے جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور میرے اعمال کو اور کوشش کو قبول کرے۔ اپنے بھائیوں کو بھی دعا میں یاد رکھیں، جو جتنا دین میں انوالو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ اتنی امتحانات آتے ہیں، اتنا ہی شیطان کی طرف سے حملے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رکھے، اللہ تعالیٰ سے مخلص رکھے، اور ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔